کیا گڑیا علی کی ماں سے معافی مانگ کر ماریہ اور علی کی شادی کروا دے گی؟ اور کیا نازنین فہد کے ساتھ مل کر احمر اور رافیہ کو ایک دوسرے سے جدا کرنے میں بھی کامیاب ہوگی؟ یہ ساری چیزیں تو ہم اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گڑیا جو ہے وہ ہار ماننے والی نہیں ہے۔ اس نے نازنین کو صاف الفاظ میں کہا ہے کہ وہ بہت جلد علی اور ماریہ کی شادی کا کارڈ دینے آئے گی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گڑیا علی کی والدہ سے معافی مانگ کر رشتہ دوبارہ جوڑنے کی پوری کوشش کرے گی۔ دوسری طرف ماریہ شدید دکھی اور مایوس بیٹھی ہوتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ بلال کی غلطی کی وجہ سے اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور علی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ نازنین اب بھی یہی چاہتی ہے کہ علی اور ماریہ کی شادی نہ ہو تاکہ وہ اپنے فائدے پورے کر سکے۔ جہاں تک احمر اور عافیہ کو الگ کرنے کی بات ہے تو وہ اس طرح کوئی واضح تو نہیں لگ رہا، لیکن نازنین کے اشاروں سے لگتا ہے اور اس کے کام سے لگتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان بھی دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ وہ فہد کے ساتھ مل کر مزید سازشیں کرے گی اور وہ کس حد تک کامیاب ہوگی یہ تو ہم آنے والی ایپیسوڈ میں ہی دیکھیں گے۔ دوسری طرف نازنین کے جانے کے بعد گڑیا اپنی بہن ماریہ کے پاس آتی ہے اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، میں نے علی سے بات کی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اپنی امی کو ضرور منا لے گا۔ میں جانتی ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہو اور محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ سخت دل انسان بھی پگھل جاتا ہے۔ دیکھنا علی اپنی امی کو آخر کار منا کر اس رشتے کے لیے آ جائے گا۔ دوسری طرف نازنین اپنے کمرے میں غصے سے ٹہل رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ گڑیا اور ماریہ ان کی خوشیاں ان کو مل جائیں۔ وہ فوراً فہد کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے فہد کیا تم واقعی عافیہ سے محبت کرتی ہو یا نہیں؟ فہد جواب دیتا ہے آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں عافیہ سے بہت محبت کرتا ہوں اور اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو نازنین کہتی ہے پھر جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، اتنی جلدی کہ احمر اور عافیہ کو ایک دوسرے کو الوداع کہنے کا بھی موقع نہ ملے۔ میں چاہتی ہوں کہ جب یہ دونوں جلد جدا ہوں تو ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک کسک سی باقی رہ جائے اور میں وہ چاہتی ہوں کہ وہ کسک ہمیشہ ان کے چہروں پر دیکھنا چاہتی ہوں۔ جلد از جلد کوئی ایسا قدم اٹھاؤ کہ عافیہ اور احمر ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ ادھر فہد عافیہ کو جس میٹنگ کے لیے لے کر جاتا ہے وہ کسی اور جگہ نہیں بلکہ احمر کے ہی دفتر میں ہوتی ہے۔ احمر انہیں ایک ساتھ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے جبکہ عافیہ بھی پریشان ہو کر فہد سے پوچھتی ہے کہ فہد یہ سب کیا ہے؟ فہد مسکراتے ہوئے جواب دے گا میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، ہم دراصل احمر سے ملنے آئے ہیں، میرے والد کی کمپنی کا ایک پروجیکٹ احمر کی کمپنی کو دیا گیا ہے، اس سلسلے میں یہ میٹنگ رکھی گئی تھی۔ احمر اپنی حیرانی سے چہرے کو چھپاتے ہوئے خاموشی سے میٹنگ کو مکمل کر لیتا ہے، لیکن اس کے دل میں عافیہ کے لیے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ کم از کم عافیہ مجھے پہلے بتا تو سکتی تھی کہ وہ فہد کے ساتھ مل کر ہماری کمپنی کے ساتھ کام کرنے والی ہے۔ کیا عافیہ نے فہد کے ساتھ مل کر مجھ سے کچھ چھپایا ہے؟ آخر یہ دونوں ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہی سوال احمر کے مائنڈ میں گردش کر رہا ہوتا ہے اور وہ اسے بدگمانی کی طرف لے جاتا ہے اور جس سے وہ عافیہ سے ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نازنین اور فہد اپنی سازشوں میں کامیاب ہو پائیں گے یا پھر احمر اور عافیہ کے درمیان پیدا ہونے والی یہ غلط فہمیاں جلد دور ہو جائیں گی۔ آپ اپنی رائے کومنٹس میں دے سکتے ہیں۔